کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہیں؟ دوسروں کو نیچا دکھانا۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ عظیم ہیں وہ لوگ جو زندگی کے مشکل ترین لمحات کی کرواہٹ کا مزہ چکھنے کے باوجود بھی خود کڑوے نہیں ہوتے۔ زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت لگتی ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ سکون کو ترسیں گے یہ دوگلے لوگ، سکون کو ترسیں گے یہ دوگلے لوگ۔ حدود ذات سے باہر نکل کر دیکھ ذرا، نہ کوئی غیر نہ کوئی رقیب لگتا ہے۔ اور یہ دوستی، یہ مراسم، یہ چاہتیں، یہ خلوص، کبھی کبھی مجھے سب کچھ عجیب لگتا ہے۔ ناراض ہونے والوں کو منانے میں دیر نہ کریں، لیکن بیزار ہو جانے والوں پر اپنے الفاظ ضائع مت کریں۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ساز سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کو کچل ڈالے۔ جیب میں وزن ہو تو بات میں بھی وزن آ جاتا ہے، اور دنیا کی یہی حقیقت ہے۔ کوئی کسی کا خاص نہیں ہوتا، لوگ تب یاد کرتے ہیں جب ٹائم پاس نہیں ہوتا۔ پھر یوں ہوا کہ تم ایسے الفاظ کہہ گئے، مجھے بولتی ہوئی کو ایک چپ سی لگ گئی۔ پھر یوں ہوا کہ تم ایسے الفاظ کہہ گئے، مجھ بولتی ہوئی کو ایک چپ سی لگ گئی۔ وقت دریا کی طرح ہے، آپ ایک ہی پانی کو دو بار نہیں چھو سکتے۔ آپ ایک ہی پانی کو دوبارہ نہیں چھو سکتے، کیونکہ جو بہاؤ گزر چکا ہے وہ پھر کبھی نہیں گزرے گا۔ اپنی زندگی کے ہر لمحے سے لطف اندوز ہوں۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے بہتر ہے کہ اپنی ذات کے ٹکڑے اٹھائیں اور الگ ہو جائیں۔ زندگی کتنی ہی تنگ، راستے کتنے ہی تاریک اور وسائل کتنے ہی محدود کیوں نہ ہو جائیں، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، وہی مسبب الاسباب ہے۔ آج کل وجہ بتا کر نہیں، وجہ بنا کر چھوڑا جاتا ہے۔ آپ جو چاہتے ہیں اسے حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے ارد گرد کے لوگوں سے زیادہ مضبوط ہونا پڑے گا۔ تلخ ہے لیکن حقیقت ہے۔ تلخ ہے لیکن حقیقت ہے۔ کسی سے آپ 2 سال سے ریلیشن شپ میں ہو، یا 6 سال سے، یا 10 سال سے، نکاح تو آپ کا وہی ہوگا جہاں اللہ کا حکم ہوگا۔ یہاں لکھ دیا گیا ہے، اپنی مرضی سے غلط راستوں سے اپنے ہمسفر ڈھونڈنے کے چکر میں آپ صرف اپنا کردار اور قیامت والے دن کا اعمال نامہ داغدار کر رہے ہیں۔ جب کبھی تمہارا دل بے وجہ بے چین رہنے لگے تو سمجھ جانا تمہارا رب تمہیں عرش پر یاد کر رہا ہے۔ جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم اپنوں کو تلاش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ جن کو تلاش کرنا پڑے وہ اپنے نہیں ہوتے۔ آپ کتنا ہی علم کیوں نہ پڑھ جاؤ، آپ کیسے ہی عالم کیوں نہ بن جاؤ، لازم نہیں کہ ہدایت پا جاؤ۔ یہ اللہ کی ایسی عطا ہے جس کے لیے وہ خود انتخاب کرتا ہے۔ علم کے سچے طالب بن جاؤ اور گڑ گڑا کر دعا کرو، شاید یہی پہلی سیڑھی ہے۔ انسان جتنی محنت خامی چھپانے میں صرف کرتا ہے، اتنی محنت میں خامی دور کی جا سکتی ہے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہ حقیقی تبلیغ ہے۔ رنج اتنا بھی نہیں کہ میں چیخوں اس پر، رنج اتنا بھی نہیں کہ میں چیخوں اس پر، بات ایسی بھی نہیں کہ بلائی نہ جائے۔ میں اپنا پیسہ خود کمانا چاہتی ہوں، امیر لڑکوں کے آگے پیچھے گھوم کر ان کے خاندان، نام، نسب کی بھیک نہیں مانگنا چاہتی۔
اپنی شناخت کے لیے مجھے ان چیزوں کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ تجھ سے بچھڑ کر اتنا سا فرق پڑا، تیرا گیا کچھ نہیں میرا رہا کچھ نہیں۔ تجھ سے بچھڑ کر اتنا سا فرق پڑا، تیرا گیا کچھ نہیں میرا رہا کچھ نہیں۔ کسی کم عقل کے سامنے اپنی عقل کے مظاہرے سے باز رہنا بڑے انسان کی نشانی ہے۔ جب آپ مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو مجھ سے کہو، کسی اور کو نہیں۔ مجھ سے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور اجر لکھا جائے گا، اگر کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور گناہ لکھا جائے گا۔ خود کا مائنس پوائنٹ جان لینا ہی زندگی کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے۔ جب آپ کا دل کسی بات پہ راضی نہ ہو اور آپ پریشان ہوں تو صاف کوئی سے اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے رشتے ختم نہیں کرنے چاہیے۔ یہاں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں، سب میں ہی غلطیاں ہوتی ہیں۔ رشتے تو نبھائے جاتے ہیں بہت کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ درگزر کر کے۔ جب درد بڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دل کا سکون بس اسی کی یاد میں ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق بھی دی ہے تو یقین رکھیں نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ غلط فہمی کا ازالہ صرف اس صورت میں ممکن ہے جب سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے کوئی خاص مقام ہو۔ کچھ جگہیں چھوڑنی پڑتی ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی، من کو مارنا پڑتا ہے۔ وہ لوگ جن کے بغیر رہنا ناممکن ہوتا ہے، کسی موڑ پر آ کر انہیں چھوڑنا پڑتا ہے۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ساز سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کو کچل ڈالے۔ لوگ ہمیشہ دھوکہ غلط انسانوں سے کھاتے ہیں اور بدلہ اچھے انسانوں سے لیتے ہیں۔